جن صحابہ کو، جن کے ایمان کو ہمارے لیے معیار اور نمونہ قرار دیا، وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کی جماعت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم تبھی ہدایت یافتہ ہوگے جب تمہارا ایمان صحابہ کے مطابق ہو جائے۔ اتنا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عظیم ہستیاں تھیں، صحبت نبوی تھی، مگر ہمارے لیے معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن کے ایمان کو رکھا؟ صحابہ کرام کے ایمان کو۔ اور صحابہ فرمایا کرتے تھے ان نترک 70 بابا من الحلال، ہم بعض دفعہ حرام کے ایک لقمے سے بچنے کے لیے 70 حلال کے لقمے چھوڑ دیتے تھے۔ شبہ ہو گیا، شک پڑ گیا، یہ حرام نہ ہو، اسی شک میں آ کے فرماتے ہیں کہ ان نترک 70 بابا، 70 حصوں کو قربان کر دیتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ٹریننگ ہی ایسی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہو گیا، حرام بھی واضح ہو گیا۔ حلال کے بارے میں واضح بتا دیے، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شک شبے والی ہیں۔ اور حکم کیا دیا کہ شک شبے والی چیزوں کو کر لو، یہ حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو آدمی شک شبے والی چیز سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ شک شبے والی چیز، حرام کی بات نہیں کر رہا۔ اور صحابہ کا قول جو میں نے پڑھا ہے اس میں یہی بات تھی، شبہ ہو گیا، شبہ ہوا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، ہمیں تو یقین ہوتا ہے کہ یہ پیسہ حرام کا ہے، اس کے باوجود لے لیتے۔ ان کو شبہ ہوتا تھا جس پہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور چھوڑتے بھی کیسے تھے؟ بعض دفعہ ان کو 70 حصے حلال کے چھوڑنے پڑتے تھے، کہتے تھے کوئی بات نہیں۔ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ترکنا 9 اعشار الحلال مخافۃ الربا، ہم سود کے ایک لقمے کے ڈر سے بعض دفعہ حلال کے 9 حصے بھی چھوڑ دیتے تھے۔ شبہ ہو گیا کہ یہ چیز سود نہ ہو، اور اس شبے سے بچنے کے لیے 9 حصے حلال کے ہوتے تھے، ان کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شک شبہات میں پڑ گیا وہ ایسے ہی ہے، کل کو اس نے حرام بھی کر لینا ہے۔ اور جو شک شبے والی چیزوں سے بچے گا، جو شک شبے والی چیزوں سے بچ رہا ہے، وہ بالاولی ہے کہ حرام سے بچ جائے گا۔ اس لیے اگر حرام سے بچنا چاہتے ہیں تو جو شک شبے والی چیزیں ان سے بھی بچ جائیں۔ اور جو یقینی چیزیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دور کے سودی معاملات کچھ پوچھے گئے کہ عمر فاروق یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ مسائل نہیں تھے، یہ جو نئی نئی شکلیں ہیں، کیا یہ سود تو نہیں ہوگا؟ حضرت عمر فاروق نے یہ فتویٰ نہیں دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جائز ہے تو کر ہی لو۔ آپ نے فرمایا تھا جب سود کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر نہ کی، آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور میرا ایمان یہ ہے فَذَرُوا الرِّبَا وَالرِّبَا، ہر وہ چیز جو تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو، شبہ ہو گیا اس کو چھوڑ دیں۔ آج 20 ایسے مسائل ہیں، ایک بڑی کثیر تعداد علماء کی وہ فتویٰ دے رہی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس کے باوجود ہم کیے جا رہے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، فرمایا کرتے تھے کہ لِأَنَّ دِرْهَمًا مِنْ شِبْهَةٍ، شبے کا ایک درہم چھوڑ دینا، درہم چاندی کا سکہ جو اس دور میں ہوتا تھا، اور دینار سونے کے سکے ہوتے تھے جو اس دور میں کرنسی تھی، تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک حرام کا ایک درہم چھوڑ دینا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے ان اتصدق ب100 الف، کہ میں اللہ کی راہ میں 1,00,000 درہم خرچہ کروں۔ 1,00,000 درہم صدقہ کرنے سے یہ مجھے زیادہ افضل ہے کہ میں ایک حرام کا درہم لے لوں۔ سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے،
لیکن معاشرے کی حالت بڑی پتلی ہے. جو آدمی جتنا زیادہ حرام کما رہا ہے وہ اتنا ہی زیادہ سخی بنا ہوا ہے. سخاوت فرض نہیں کی گئی، غریبوں کی مدد کرنا فرض نہیں کیا گیا جب تک کہ آپ کے پاس حلال کا پیسہ نہ ہو. تو حلال کیا کیا گیا ہے کہ رزق حلال کمانا ہے. حج فرض نہیں کیا گیا. حج کب فرض ہے؟ جب آپ کے پاس وہاں تک جانے کی استطاعت، ہمت اور طاقت ہو جائے. تو حرام کا پیسہ لے کے، سود کا پیسہ لے کے، رشوت کا پیسہ لے کے ہر سال عمرے کیے جائیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، مساجد میں سب سے بڑا نوٹ بھی دیتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حرام کا پیسہ کما کے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایسے ہی ہے جس طرح پلید کپڑے کو پیشاب سے صاف کرنا. کپڑا پلید ہے تو اس کو پانی سے دھویا جاتا ہے نا. فرمایا کرتے تھے یہ آج ہمارے ہاں بڑی یہ مثالیں ہیں کہ جناب یہ بتائیں کہ حرام پیسہ کما کے تو اللہ کی راہ میں دے دیں تو کیا وہ پیسہ ٹھیک نہیں ہو جائے گا؟ یہ اللہ کے ساتھ جو رنگ بازی ہیں یہ نہیں چلتی، جو آپس میں چلائی چلوئی جا رہے ہیں. اللہ کے ساتھ یہ دھوکے بازی، دو نمبری، رنگ بازی یہ اللہ کے ساتھ نہیں چلتی. اسی لیے ایک مسلمان کو سچا سچا مثالی مسلمان بنانے کے لیے جناب رسول اللہ کی تعلیمات بہت واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں، کھلی کتاب کی طرح ہیں. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. یہی معاملہ ہمارے سعودی معاملات کا ہے. بینک سے گاڑیاں لینا، پہلے میں نے ایک سوچ بنائی، پہلے میں نے اپنا ایک ذہن بنایا کہ میں نے گاڑی لینی ہے. فتوے پوچھ رہے ہیں، سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ شک شبہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن تسلی نہیں ہو رہی. چاہے 100 علماء کے پاس کیوں نہ جانا پڑے، چاہے یوٹیوب پہ کوئی کلپ سے سارا کیوں نہ لینا پڑے، اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ جائز ہے تو پھر وہ ہم کہیں گے جی میں نے تو مفتی صاحب سے پوچھے، انہوں نے کہا جائز ہے.